السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي دخلت عليه وفي يد ابنتها سكتان من ذهب، يعني سواران، قال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد صحيح. وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بلغ يزكي فزكي فليس بکنز. الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا رب، خالق، مالک اور معبود ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام، اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 29 محرم 1442 ہجری مطابق 17 ستمبر 2020 عیسوی لائف مکسلار پر آپ کی خدمت میں فقہ کا درس پیش ہے، جس میں ہم الملخص الفقہی جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب ہے، مصنف ہے،
اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں. کتاب الزکوٰۃ. پچھلے درس میں نقدی مال کی زکوٰۃ پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. پچھلے درس میں ہم نے سونا اور چاندی کے بارے میں پڑھا اور معلوم کیا کہ سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچیں اور 1 سال کا گزر ہو. اور پھر سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، یہ بھی ہم نے معلوم کیا. اور سونا چاہے خالص سونے کی شکل میں ہو، چاندی خالص چاندی کی شکل میں ہو، یا وہ سکے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، ان پر زکوٰۃ ہے. دلیلوں سے ہم نے اس کو معلوم کیا. پھر مرد کے لیے سونے کی حرمت کہ سونا استعمال کرنا بلا حاجت حرام ہے، یہ ہم نے معلوم کیا، سوائے یہ کہ اشد ضرورت، سخت مجبوری ہو جائے، جیسے سونے کی ناک یا دانت وغیرہ، جیسے کہ عرفجہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے بتایا تھا. عورتوں کے لیے مرد جو ہے چاندی تو بالکل استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو حدیثوں سے ہم نے بتایا آپ کو کہ عورتوں کے لیے سونا چاندی کا استعمال حلال ہے، جائز ہے، زیورات کی شکل میں وہ استعمال کر سکتی ہیں. پھر ایک مسئلہ ہم نے بیان کیا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم کتاب سے چلتے ہیں، تو ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ سونے چاندی کے برتن، سونے چاندی کے دیوار، گھڑی کی چابیاں، یوز کی جانے والی اشیاء، پلیٹیں، گلاسز، یہ جائز نہیں ہیں. حدیث کی روشنی میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ جہنم میں جو ہے اس کو سخت عذاب دیا جائے گا. پھر ایک اہم مسئلہ جو ابھی آپ کو انشاءاللہ کلیئر کریں گے ہم، وہ مسئلہ عورتیں جو زیورات سونا یا چاندی استعمال کرتی ہیں، ان زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا، شیخ صالح الفوزان نے یہ فتویٰ دیا ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ بھی استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں. اور ایک حدیث جو کہ ضعیف ہے انہوں نے ذکر کی تھی، اور یہ بھی بتا دیا انہوں نے کہ ضعیف ہے، لیس فی الحلی زکوٰۃ، کہ زیورات میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے ہے لیکن ضعیف ہے. البتہ انہوں نے کہا تھا کہ بعض صحابہ کا جو ہے فتویٰ ہے، جیسے 4 نام ہم نے ذکر کیے تھے، بلکہ 5 نام، حضرت 5 نام، جی ہاں یاد ہوگا آپ کو، حضرت انس، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر، ام المؤمنین عائشہ، ام المؤمنین اسماء جو ان کی بہن ہیں، ان 5 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو قول ہم نے بیان کیا تھا کہ انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، کہ کہا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ کتاب کی عبارت ہے یا کتاب سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ بھی ہے، لیکن جو راجح قول احادیث کی روشنی میں جو بڑے بڑے کبار علماء کے فتاوے ہیں وہ یہی ہے کہ عورت جو زیورات استعمال کرتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا. اچھا میں یہ بتا دوں، پچھلے درس میں ہم نے بتایا کیونکہ ہم کتاب سے چل رہے ہیں تو کتاب میں جو ان کا فتویٰ ہے، کسی خاص طور سے اختلافی جو مسائل ہے، جیسے یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے، علماء کے درمیان 2 قول ہیں. بعض علماء نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ صاحب کتاب کا موقف ہے، کیا کہ استعمال کرنے والی جو عورت جو زیور استعمال کرتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ان کا موقف ہے. ٹھیک ہے. دوسرا قول جو ہے وہ ہے کہ نہیں، عورت جو زیور استعمال کرتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائیں اور 1 سال کا گزر ہو جائے. اور یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑے بڑے علماء کا قول ہے. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 2 قول میں سے زیادہ صحیح راجح قول یہی ہے.
کیوں؟ کیونکہ دلیل ہے اس کی. اب ذرا دلیل سنیے جو اہم ہے. ٹھیک ہے, دونوں قول. پہلے قول جو شخص اب کتاب سے ہم نے پڑھا تھا کہ بعض 5 صحابہ کا فتویٰ, 5 صحابہ کا فتویٰ, اور کہ یہ استعمال کرنے والی چیزیں, جیسے عام استعمال کرنے والی چیزیں ہیں, گھر کا سامان وغیرہ ہے, بتایا تھا میں نے, اپنے شیخ نے وہی ذکر کیا. جیسے آپ صوفہ استعمال کرتے ہیں, گھر یوز کرتے ہیں, تو گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس ویسے اجتہاد کیا, کہا کہ یہ جو ہے اسی طرح اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی سونا عورت استعمال کرتی ہے. لیکن بات جہاں حدیث کی آ جائے اس کے مقابلے میں, جو دوسرا قول ہے وہ پاورفل ہے, زیادہ صحیح ہے. سنیے اس کی دلیلیں آپ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث, جو آپ نے فرمایا ما من, جو ہم نے پڑھا اس سے پہلے, ما من صاحب ذهب او فضة, ما من صاحب ذهب او فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. یہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی پچھلے درس میں, اللہ کے نبی, اس سے پہلے والے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس بھی سونا ہو اور چاندی ہو, سونا ہو چاندی ہو, اور وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے, تو قیامت کے دن آئے گا کہ یہ آگ کے تختے بنے ہوئے ہوں گے, جو سونا اور چاندی وہ جس کی زکوٰۃ وہ استعمال نہیں, جس کی زکوٰۃ وہ نہیں دیتا تھا. یہ عام حدیث ہے, کس شکل میں ہے اس کا ذکر نہیں ہے اس میں. تو شیخ کہتے ہیں, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, اب عورت جو استعمال کر رہی ہے وہ سونے کی شکل میں, سونے کو زیورات کی شکل میں استعمال کر رہی ہے, اور یہاں اس حدیث میں بیان کیا گیا جس کے پاس سونا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ جو واجب ہے نہیں دیتا ہے, تو ایسی صورت میں قیامت کے دن جو ہے آگ کے تخت پہنائے جائیں گے. اب سونا خالص سونے کی شکل میں ہو, جیسا کہ صاحب کتاب کا خود موقف تھا, پڑھا تھا ہم نے, یا سکوں کی شکل میں جو ان کے الفاظ تھے آپ کو پڑھایا. اب بھائی سکے کی شکل ہو یا زیور, بھائی سکے اور زیورات میں فرق کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ سکہ ہو, زیورات ہو, خالص چاندی ہو, خالص سونا ہو, جیسے بسکٹس ہوتے ہیں گولڈ بسکٹس, یا اس کو آپ جو ہے پگھلا کر جو ہے وہ بنائیں, کیا زیور بنائیں. سونا تو ہے نا آپ کے پاس, نصاب کو پہنچ چکا ہے. حدیث میں وعید آئی ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ کو جو ہے سزا ملے گی. چلیے دوسری حدیث اس سے زیادہ کلیئر ہے, یہ تو عام حدیث ہو گئی نا. دوسری اور ایک حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا, ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. شاید سنی ہوگی آپ نے حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی تو اس کی بیٹی کے ساتھ آئی, تو اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے, 2 سونے کے کنگن. دیکھیے ہاتھ میں, وفی یدی ابنتها سکتان من ذهب, یعنی سواران, 2 سونے کے کنگن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, اتعطین زکات ھذا, اے عورت تم کیا اس سونے کی زکات نکالتی ہو, دیتی ہو؟ قالت لا, اس عورت نے کہا کہ نہیں, میں اس کی زکات نہیں نکالتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار, اے عورت کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان 2 سونے کے کنگن کو قیامت کے دن آگ کے کنگن بنا دے؟ فالقتہما وقالتہما للہ ولرسولہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, اس عورت نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے 2 کنگن نکال دیے اور ڈال دیے, اور فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ حدیث سنن نسائی میں ہے, سنن ابو داؤد میں ہے, مسند احمد میں ہے, صحیح سند کے ساتھ. اسی حدیث کی ایک اور ایک روایت ہے جو حسن سند کے ساتھ, اسی حدیث کی ایک اور ایک روایت ہے جو حسن سند کے ساتھ. ٹھیک ہے, چلیے کیا معلوم ہوا کہ عورت کے ہاتھ میں, اور یہ حدیث کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, چلیے تو معلوم ہوا کہ استعمال اگرچہ ہو اس پر بھی زکات. ایک اور ایک دلیل جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, اور وہ بھی صحیح روایت ہے ابو داؤد کی, سنن ابو داؤد میں ہے حدیث یہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
سونے کے کنگن استعمال کرتی تھی، سونا استعمال کرتی تھی، زیور، سونے کے زیور. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اکنز ھذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں، پچھلے ہی درس میں یا اس سے پہلے والے درس میں، نہیں پچھلے درس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کنز کہتے ہیں جو قرآن کی آیت کی تفسیر میں جس مال کو، مال ہے آپ کے پاس سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، یا کیا کہتے ہیں، سونا ہو، چاندی ہو، یا کیش ہو، کوئی بھی ہے، نقد مال آپ کے پاس ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، یا سونا اور چاندی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. دیکھیے یہ آیت کی روشنی میں میں نے بتایا تھا، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ سونا اور چاندی جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے اس کا نام ہے کنز. کنز کا اصلی معنی ہوتا ہے خزانہ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے جو ہم نے بتایا تھا اژدہے کی شکل میں وغیرہ حدیث ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو وہ زیور استعمال کرتی تھی، گولڈ کا زیور، تو فرمایا کہ کیا یہ کنز ہے؟ مطلب کیا مجھے اس کی سزا ملے گی؟ یہ کنز تو نہیں ہے جس کی وعید آئی ہے قرآن کی آیت میں کہ جو ہے کنز بنا کے رکھتے ہیں سونے چاندی کو، مطلب جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے آپ، کیا فرمایا؟ ما بلغ یزکا فزکی فلیس بکنز الحدیث و کما، جو نصاب کو پہنچے زکوٰۃ کے، جو سونا نصاب کو پہنچے زکوٰۃ کے اور زکوٰۃ اس کی ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کی ابو داؤد کی روایت. سوال کیا تھا، جواب کیا دیا؟ سوال استعمال زیور کے بارے میں سوال تھا، سونا زیور کی شکل میں استعمال کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ہے کیا یہ کنز ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر اس کی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں کنز نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیخ بن باز نے بڑا اچھی بات نقل کی اس کے بارے میں، آپ نے یہ نہیں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زیور پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے ام سلمہ، اے ام سلمہ تو کیوں پوچھ رہے ہو، زیور پر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے. آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ وہ کنز نہیں ہے. بات کلیئر ہو گئی کہ عورت جو زیور یا سونا استعمال کرتی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچے، 1 سال کا گزر ہو، تو ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. عورت جو ہے اس کا اندازہ کرے گی، یا تو سونے کو سونے ہی کی شکل میں نکالے گی، جیسے مثال کے طور پر سونے کی شکل میں کیا ہے، ایک رنگ اگر زکوٰۃ میں نکلتی ہے تو ایک رنگ دے دے گی وہ، ایک چین اگر زکوٰۃ میں نکلتی ہے تو چین دے دے گی وہ، یا اس کی قیمت ادا کرے گی، گولڈ کو گولڈ کی شکل میں زکوٰۃ میں دے گی یا اس کی قیمت ادا کرے گی. اس کے بعد شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت کو سن لیجیے جو عورتوں کے لیے خاص فرمایا، فالواجب علی النساء یزکین حلیہن اذا بلغت النساء وحلائل یحلف اصح القول العلماء. کہتے ہیں عورتوں پر واجب ہے کہ اگر ان کا زیور نصاب کو پہنچتا ہے اور 1 سال کا گزر ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ کو نکال دیں، وہ زکوٰۃ نکالیں. اور ایک قاعدہ پرنسپل ایک بتاتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا چاہیے. اب اس میں اختلاف ہے نا کہ عورت جو استعمال کر رہی ہے سونا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، تو قرآن و حدیث کی طرف لوٹنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہے. جیسے اللہ کے رسول نے اس عورت کو کہا جس کی بیٹی کے 2 ہاتھوں میں کنگن تھے کہ تم کیا اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی تو یہ واضح ہے. اور اس کے علاوہ دوسری حدیث بھی آپ نے ام سلمہ کی سنی، تیسری حدیث بھی آپ نے سنی جو عام حدیث پہلے ذکر کی تھی کہ ہر وہ سونا یا چاندی جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو قیامت کے دن وہ جو ہے آگ کے تختوں کی شکل میں ہوگا، اور اس سے اس کے اور ایک روایت میں جیسے اس کے پیشانی کو، اس کے پیٹھ کو اور اس کی بازوؤں کو جو ہے جلایا جائے گا. تو یہ سب وعیدیں ہیں. بات واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ نکالنی چاہیے، زکوٰۃ ہے، یہی راجح قول ہے دلیلوں کی روشنی. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوگی امید کہ آپ لوگوں کو. اس کے بعد اگلا باب ہم پڑھتے ہیں، باب فی زکوٰۃ عروض التجارہ، سامان تجارت میں زکوٰۃ کا بیان. سامان تجارت میں زکوٰۃ کا بیان، جو سامان تجارت کی غرض سے
سامان تجارت مطلب. اچھا یہاں ایک بات میں بتا کر آگے بڑھتا ہوں. یہ ابھی جو زیور کی بات آئی, عورت کے پاس زیور ہے. اچھا زیور کہاں سے ہوتا ہے؟ میں کیونکہ انڈیا پاکستان کی عورتیں سن رہی ہیں تو عام طور پر ہمارے پاس ایک جو سلسلہ ہے اس کو میں بیان کر دوں گا. عام طور پر کیا ہے, شادیوں میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ماں باپ جو ہے اپنی بچیوں کو زیور دیتے ہیں. چاندی تو نہیں, ہمارے پاس جو رواج ہے انڈیا پاکستان کی ہے, بنگلہ دیش یعنی ایشین کنٹریز میں عام طور پر, لیکن یہاں بھی عرب کنٹریز میں سونا دیتے ہیں. تقریباً دنیا میں ہر جگہ یہ ہوگا میرے خیال سے, یورپین وغیرہ یا گوروں کا مسئلہ تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن یہاں تو ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سونا ہوتا ہے. پھر شوہر بھی جو ہے کچھ خرید کے جو ہے, یا ہاں وہ بھی ہے نا, لڑکے والوں کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے, بلکہ ڈیمانڈز بھی ہوتے ہیں جبکہ ڈیمانڈ نہیں ہونا چاہیے, جو دے ان کی مرضی ہے, بھائی ہدیے کے طور پر. لیکن ایک رسم کی شکل بن گئی ہے, اس کو کیا بتائیں بولیے, تاکہ غریب بھی جو ہے وہ سونا, ارے سونا نہیں ڈال رہے شادی میں, ایسے بولتے. ہاں بچی کی شادی ہو رہی, سونا. عورتیں خاص طور سے اس کو چیک کرتی ہیں, دلہن کو کیا سونا دیا گیا ہے. سسرال میں جاتی ہیں, کھول کھول کر بتاتی ہیں. عجیب مسئلہ ہے نہیں, کیسا جو ہے کہ وہ چل گیا. دیکھیں اب یہ ساری چیزیں چونکہ ہوتی ہیں, اب غریب باپ جو بڑی مشکل سے جو ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے اپنی بچی کو اور اس کو بڑا کرتا ہے, پھر اس کی شادی کا وقت آتا ہے تو کوئی اچھا رشتہ اس کے لیے ڈھونڈتا ہے. بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے یہ بولتے ہوئے, لیکن کیسا بنا دیا ہم نے دیکھیے سوسائٹی کو, یا ہم ماحول ہمارا کیسے ہو چکا ہے. وہ غریب سے غریب جس کو ہمارے پاس آٹو چلانے والا, رکشہ چلانے والا بولتے ہیں نا, ایسا بھی مزدوری کرنے والا باپ بھی اپنی بیٹی کی شادی میں تھوڑا تو بھی سونا دیتا. ایسا بولتے ہیں عورتیں, 2 تولے 3 تولے اپنی سکت اپنی استطاعت کے حساب سے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ کیوں لے کر آ گیا, یہ کیوں ایسا بنا دیا گیا؟ بھئی شادی ہوگی ختم, لڑکی کے باپ پر تو خرچہ ہی نہیں ہے اسلام میں شادی میں, یہ کہاں سے لے کر آئے بتائیے. زیور دینا یا تو مہر کی شکل میں دو جو کہ کم ہوتا ہے, یا مہر الگ, وہ پتہ نہیں دیا نہیں دیا معلوم, وہ لکھا دیتا ہے خالی, لیکن زیور برابر دیتا ہے. اب پیسے نہیں ہو تو کیا کرے گا آٹو والا باپ, مزدوری کرنے والا باپ؟ قرضہ لے گا وہ. اگر وہ بینک سے لے تو وہ انٹرسٹ بھرے گا. سمجھتے جائیے ایک کے بعد ایک کڑیاں کیسے جڑ رہی ہیں. پھر اس کی زندگی تمام محنت کر کے اس قرض کو چکائے گا, پلس انٹرسٹ بھی بھرتا رہے گا بینک کو. یہ کہاں سے نکلی؟ شادی سے معاملہ. تو شادی میں کیوں بھائی, لڑکے والے دیں جو دینا چاہے. شادی کر کے تو لے کے جائے گا دولہا اپنے ساتھ اپنی دلہن کو, پہناؤ زندگی پر جتنا پہنانا ہے, نہیں پہنانا ہے مت پہناؤ. سونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, پسند ہے عورتوں کی چیز, استطاعت کے حساب سے ہے تو ٹھیک, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن حلال کھلائے حلال پلائے, اس کی ضروریات زندگی کا خیال کرے, کپڑا دوا وغیرہ یہ وہ چیزوں کا خیال کرے جو مسئولیت ہے شوہر کی. بہرحال ایک نصیحت کے طور پر میں 2-3 منٹ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ چیز ہٹائیے. آپ کے گھر بھی بچے, ہمارے گھر میں بچے ہیں, ہم جو ہے ایسے ڈیمانڈز نہ رکھیں, ایسے امیدیں نہ رکھیں کہ لڑکی کو سونا دینا ہے, سونا جمع کر. اب ہم کیا کیا بتاؤ اس پر, عورتیں اگر سن رہی ہیں تو ان کو پتا ہے, عورتیں سن رہی ہیں ان کو اچھی طرح ہوتا ہے کہ بچی پیدا ہو تو اب جو پیدا ہو گئی, اب اس کی شادی جو 21 سال میں 20 سال میں 23 سال میں 30 سال میں جب بھی کرتے ہیں, 18 سال میں 17 سال میں, تب تک کے لیے گولڈ تھوڑا 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 جمع کرتے ہیں. کیوں؟ شادی میں دینا ہے, برے وقت میں کام میں آئے گا. ارے کیا برا وقت بھائی, داماد کی ذمہ داری ہے بھائی, بہنوئی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ بھائی ہماری بہن کو ہماری بیٹی کو وہ جو ہے وہ کریں, کیا کہتے ہیں اس کو, کھلائیں پلائیں, ان کی ضروریات کا خیال کریں, ان کا حقوق ادا کریں. بات ختم. یہ زیورات جو ہے بہرحال عجیب مسئلہ ہے اس کا, اللہ رحم کرے. ایسی شادیاں نہ ہوں جو ہے بوجھ ہو باپ پر. شادی جو ہے مشکل نہیں ہونی چاہیے, شادی آسان ہے. کیا ہے نکاح معلوم ہے آپ کو, اللہ کے رسول کے زمانے کے نکاح دیکھیے کس طریقے سے ہوتے تھے. بہرحال اللہ ہدایت دے. معاشرے میں چینجز ضروری ہیں. یہ کون کریں گے؟ لڑکے آگے بڑھیں بھائی, یہ سب نہیں, لڑکے ذرا سٹیپ لیں, اچھا سٹینڈ لیں اچھا, تو انشاءاللہ. اور بڑے جو ہے ذمہ دار بھی جو ہے ماں باپ سٹینڈ لیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ رحم کریں غریب بچیوں پر, غریب باپوں پر, مسکینوں پر. ابھی دیکھیے حالات کیا ہو چکے ہیں کورونا کے بعد, اکنامکلی کتنی تباہی مچی ہوئی پوری دنیا میں. اب اس میں بھی شادیاں ہونی ہے نا بھائی, بچیاں تو ہیں, یہ ختم ہو رہا ہے الحمدللہ. تو اب اس کے بعد شادیاں تو ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شادیوں میں اس چیز کو جو ہے ہم ایک شرط اساسی بنا لیں کہ زیور نہیں تو شادی نہیں ڈالیں گے تو شادی نہیں ڈالیں گے, مطلب زیور نہیں ڈالیں گے, جو مشہور ہے جملے. کتنا ڈالے بھائی لڑکے والے, بچی والے کتنے دیے؟ ارے بعد میں بچے اچھے ہو جاتے ہیں, شکایتیں باقی رہتی ہیں, ارے جب ہماری بچی کی شادی ہوئی تھی کیا دیا تھا ان لوگوں نے. اچھا, کتنی گریوی باتیں ہیں دیکھیے, نعوذ باللہ من ذالک. ہاں
کیا ایک مومن اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے؟ ابھی آج جو ہے ہمارے دعوت سینٹر میں مغرب کی نماز میں ایک شیخ بخیر زہرانی اللہ جزائے خیر دے ایک چھوٹا سی بات نصیحت بتا رہے تھے نماز کے فوراً بعد مائک میں کہ جنت اور اس کو جو ہے اس کی فکر میں زندگی گزارنا. جنت دیکھیے کیا ہے، دنیا کا زیور وغیرہ، جنت میں انشاءاللہ سب کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تجارتی مال پر زکوٰۃ ہے. تجارتی مال سے مراد کیا ہے؟ تجارتی مال سے مراد سامان تجارت جو اس غرض کے لیے رکھا گیا ہے کہ اس کو ہم بیچیں سامان کو اور اس سے منافع کمائیں، یا بیچیں یا خریدیں. تو جو سامان تجارت اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. جو ختم بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، فلاں فلاں، تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ مال ہے. اس کی دلیل کہ سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے. صدقہ یعنی زکوٰۃ میں نے بتایا تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم ہوا کہ مال میں سے زکوٰۃ لو، اور تجارت کے لیے جو مال رکھا جاتا ہے بیچنے کے لیے تو وہ مال ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری آیت بھی اس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے مانگنے والوں کے لیے بھی اور سوالات سے بچنے والوں کے لیے بھی. جو مانگتا ہے اس کے لیے بھی، جو نہیں مانگتا ہے ضرورت مند ہے اس کے لیے بھی ان کے مالوں میں کیا مقرر حصہ ہے. یہ زکوٰۃ ہی ہے. تو مال میں جب زکوٰۃ ہے تو اس کا مطلب جو ہے تجارتی مال بھی وہ بھی ایک قسم کا مال ہے، اس پر بھی بدرجہ اولا زکوٰۃ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ حدیث سے بھی دلیل ہے. سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نخرج الزکاة مما نعدہ للبیع. حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ ہم تجارت کے لیے جو مال رکھے ہیں بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس، تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں. معلوم ہوا جو مال بڑھتا ہے جس میں اضافہ ہوتا ہے یا تجارت کے لیے رکھا جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے. اور اس کے علاوہ اہل علم کا اجماع بھی نقل کیا گیا اس مسئلے پر. ٹھیک ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ائمہ اور علماء امت کا سوائے چند افراد کے اس بات پر اجماع ہے کہ تجارتی مال میں زکوٰۃ فرض ہے. تاجر چاہے مقیم ہو، تجارت بزنس مین، بزنس جسے کیا جائے چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بیچ کر آپ پیسے کماتے ہیں، تو تجارتی مال پر زکوٰۃ ہے. تاجر چاہے مقیم ہو یا مسافر ہو یا کسی نے مال تجارت رکھ کر چھوڑا ہو اور اس کی قیمت بڑھنے کا منتظر ہو، یا کوئی دکاندار ہو، جو بھی ہو، یا کپڑے کا کاروبار، کسی قسم کی تجارت ہو، نیا کپڑا ہو، استعمال والا کپڑا ہو، کھانے پینے کی چیزوں کی تجارت ہو، پھول پھلوں کی تجارت ہو، یا مٹی کے برتنوں کی تجارت ہو، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول پڑھ رہا ہوں میں، غلاموں کی تجارت ہو یا گھوڑوں کی تجارت ہو، خچروں کی، گدھوں کی، بھیڑ بکریوں کی تجارت ہو، خواہ انہیں گھر میں چارہ ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے، جس قسم کا بھی مال ہو جس کی انسان تجارت کرتا ہو، بیچتا ہو، خریدتا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ چلیے. اب اس کے بعد تجارتی مال میں زکوٰۃ کب واجب ہوگی، اس کے لیے کیا کنڈیشن، کچھ کنڈیشن ہے یا نہیں ہے؟ کنڈیشن ہے. کتنے ہیں بھائی؟ 4 ہیں. یہ یاد رکھیے. تجارتی مال پر زکوٰۃ ہوگی کب؟ جب اس میں 4 کنڈیشن، 4 شرطیں پائی جائیں گی. آئیے سنتے ہیں وہ کیا ہیں. نمبر 1،
ان یملکها بفعلہ، کہ انسان اس کا مالک ہو، وہ جیسے کسی عمل کے نتیجے میں اس کا مالک ہو، جیسے خریدا تو مالک بن گیا، بیچا مالک بن گیا، یا کسی نے گفٹ دے دیا وہ مالک بن گیا، وصیت کر کے کوئی گئے تو وہ مال اس کی وصیت سے حاصل ہو گیا، یا رینٹ اس کو آ رہا ہے، گھر کا رینٹ آ رہا ہے یا گاڑی کا رینٹ آ رہا ہے، رینٹ آ گیا، پیسے آ گئے تو مالک بن گیا نا، وہ تجارتی مال ہے یہ بھی، یا کسی اور کمائی کے طریقے سے وہ مالک بن جائے، یعنی ملکیت یہ یعنی آپ اس کے مالک ہوں، چاہے وہ آپ کو گفٹ دیا جائے، آپ خرید کے مالک بن گئے، یا جو ہے وصیت آپ کے کی گئی تھی تو آپ وصیت میں لکھا گیا تھا کہ ان کو یہ دو، تو آپ کے پاس آگے وہ چیز، یا رینٹ سے آپ کو پیسہ آ رہا ہے، الغرض کوئی بھی ہو لیکن ملک ہو، ملک سمجھ رہے نا، آپ اس کے اونر ہوں، آپ اس کے مالک بن گئے ہوں، یہ شرط ہو، مالک ہی نہیں ہے، آپ کا پیسہ ہی نہیں ہے وہ، یا عام اردو الفاظ میں آپ کا پیسہ ہو، بھائی آپ کا ہو، کس شکل سے آئے وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا پیسہ ہی نہیں ہے، کسی اور کا پیسہ ہے تو آپ کیوں زکات دیں گے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ چلیے پہلی شرط، الشرط الثانی، دوسری شرط کہتے ہیں ان یملکھا بنیت التجارہ، کہ یہ جو ملکیت ہوئی ہے تجارت کی نیت سے کسی سامان کے مالک ہوں، یعنی اس مال کے ذریعے مزید مال کمانے کی نیت ہو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور تجارت ایک عمل ہے، لہذا دیگر اعمال کی طرح اس میں بھی نیت کو شامل کرنا ضروری ہوگا۔ تو دوسری شرط کیا؟ نیت کیا ہے؟ کمانا ہے اس سے، اور بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کمرشل، اسی لیے کہتے ہیں ایک اب جیسے زمین ہے، پلاٹ ہے، پلاٹ پر زکات ہے، چیک کریں گے نیت کیا ہے، اس سے اگر کمانا ہے پیسہ، جیسے کرائے کو دے دیا کسی کو، بھائی یہ میری زمین ہے یوز کیجئے نا، مہینہ مجھے دیجئے آپ، تو پھر زکات ہوگی۔ آپ سیلف یوز کرنا ہے، زکات نہیں ہوگی۔ نیت اگر تجارت کی ہے، سمجھ رہے نا آپ، کمانے کی نیت ہے، تو اسی صورت میں اس میں زکات ہوگی۔ کیوں ہم نے کہا نیت یہاں؟ شیخ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے نیت کی؟ کیونکہ اعمال کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، وہ جو حدیث، سمجھ میں آ گیا؟ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط ان تبلغ قیمتها نصابا من احد النقدین، اس کی قیمت، جو مال آپ کے پاس ہے، جیسا تجارت کے لیے جو رکھے، زمین ہے یا گھر ہے یا گاڑیاں ہیں یا آٹو ہیں، جو کما کے مطلب لوگ چلاتے ہیں اور آپ کو پیسہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، یا رینٹس آتے ہیں نا، رینٹ، یا کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے پاس جو ہے نا مالز ہیں، خیر مال تو بڑی چیز ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، کمپلیکس، ٹھیک ہے، دکانیں ہیں آپ کی، شاپس ہے، ٹھیک ہے، شاپنگ کمپلیکس ہے آپ کا، جس میں کئی دکانیں ہیں جو آپ نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، رینٹ پر دیے ہوئے ہیں، تو مال آ رہا ہے نا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تو یہ جو مال آپ کے پاس آ رہا ہے، تیسری شرط، اس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہو، اس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر، یہ تیسری شرط۔ چوتھی اور آخری شرط، 1 سال کا گزر ہو جائے اس پر، پاسنگ 1 ایئر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی مال، سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، مشہور حدیث، لیس فی مال زکات حتی یحول علیہ الحول، کسی بھی مال پر اس وقت تک زکات نہیں ہوگی جب تک اس پر 1 سال کا گزر نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، کمرشل بیسس پر جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، پیسہ کمانا، جس سے فائدہ حاصل کرنا جس چیز کے پیچھے ہو، تو اگر 4 کنڈیشنز پائی جائیں اس پر زکات ہے۔ نمبر 1 کہ آپ مالک ہوں، نمبر 2 کہ تجارت کمرشل ہے، نیت کمرشل ہے، یعنی کمانا ہے اس کے پیچھے، چوتھی چیز سونے یا چاندی کے نصاب کو ٹچ کرے، وہ اس کے برابر ہو۔ وہ بس چھوٹے موٹے کاروبار ہوتے ہیں بھائی، پیسے آتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں، وہ سونے کے نصاب کو نہیں پہنچتے، چاندی کے نصاب کو بھی نہیں پہنچتے ہیں، چھوٹا کاروبار ہے، بالکل معمولی سی چیز ہے۔ جیسے اب کیا بتاؤں میں، جیسے بنڈی پہ موز بیچتا ہے، بولے آپ مثال کے طور پر، سستے موز بیچتا ہے وہ، ٹھیک ہے، بنڈی والا ہے، اب وہ اس کو کتنا پیسہ آئے گا، فائدہ کتنا ہوگا؟ وہ خریدتا بیچتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، باہر سے لاتا ہے، ہول سیل مارکیٹ سے بیچتا ہے، کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا نصاب کو پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچ رہا ہے بھائی، وہ تو چند روپے ملتے ہیں اس کو، چند ریال ملتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ چوتھی شرط بھی 1 سال کہاں رہتے ہیں، 1 سال کا گزر ہو وہ مال جو آپ نے کمایا ہو۔ تو اگر کسی کو یہ تمام شرطیں پائی گئی تو ایسی صورت میں
اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیے۔ اس کو کیسے نکالنا ہے یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے، تو شیخ کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ انہا تقوم عند تمام الحول باحد النقدین الذهب او الفضة ويراعى في ذلك الحظ للفقراء۔ اب کیسے نکالیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، شرطیں پوری ہیں، بزنس ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کاروبار ہم کرتے ہیں چھوٹا بڑا، اور نیت بھی کمانے کی ہے، اس کے پیچھے پیسہ چلیے کماتے ہیں الحمدللہ ہم، اور سونے یا چاندی کے نصاب سے بڑھ کر ہی ہے تجارتی مال ہمارے پاس، اور 1 سال سے زیادہ ہے، یعنی ایئرلی ہمارے پاس، ایسے لوگوں کے بارے میں جو فتویٰ علماء کہتے ہیں اینڈ آف دا ایئر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا مال، کتنا منافع ہوا ہے، آپ جو مال تھا نا تجارتی مال، کیا وہ نصاب کو پہنچا یا نہیں پہنچا، اس کو آپ دیکھیں۔ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو اب کیسے نکالیں گے اس کو؟ کیا سونا؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ جیسے سال ختم ہو گیا تو آپ چیک کریں گے کہ آپ جیسے سال ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں اگر وہ سونے کے نصاب کو پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں سونے کے حساب سے نکالیں گے، نہیں چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے تو چاندی کے حساب سے نکالیں گے، لیکن اس میں خیال زیادہ جو ہے فقیروں کا کریں گے، یعنی لوگوں کی ضرورت کیا ہے۔ ظاہر بات ہے سونا 7.5 تولہ ہے، چاندی 52 تولہ ہے، تو اب یہ تو سونے چاندی کی شکل میں تو نہیں ہے نا، یہ تو کیش ہے، نقدی ہے نا، یہ نقد ہے، جیسے ڈالرز ہیں یا پاؤنڈز ہیں یا روپیہ ہے یا ریال ہے یا درہم ہے، تو اب اس کا کیا کریں گے ہم؟ سونے کا دیکھیں گے یا چاندی کا؟ تو کہتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کا۔ دونوں کا ایک کا مطلب دونوں کے الگ الگ ہے نا، سونا مطلب 7.5 تولہ سونا کتنے میں ملتا ہے، اس کی قیمت دیکھیں گے جو کہ زیادہ ہے، اماؤنٹ زیادہ چاہیے اس کے لیے، ہے نا، اور چاندی تو 52 تولہ ہے، یا چاندی دیکھیں گے۔ اب آج کل دیکھیں 1 گرام کتنے میں مل رہا ہے، 7.5 تولہ تو بہت ہے، تو کہتے ہیں فقیروں کی یعنی مسکینوں کی ضرورت کا حساب کریں، خیال کریں گے، تو مسکینوں کی ضرورت اگر آپ دیکھیں گے جیسے شیخ کا فتویٰ ہے، تو اسی صورت میں پھر آپ چاندی کا نصاب دیکھیں کیونکہ وہ اقل ہے، کم ہے، ورنہ سونے کا دیکھیں گے تو بہت کم لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جیسا کہ شیخ کے کہنے کا یہ مطلب ہے، تو اسی صورت میں وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یعنی چاندی کے برابر اگر ہو گیا، جس میں بہتری کیا ہے فقیروں کے لیے مسکینوں کے لیے ہے، تو اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% آپ اس کا زکوٰۃ نکالیں گے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے تجارت کو دیکھے، اپنے مال کو دیکھے، اور جو چیزیں اس کے پاس ہیں، چاہے دکانیں ہوں، شاپس ہوں، گاڑیاں ہوں، کیش کی شکل میں رکھا ہوا پیسہ، اینڈ آف دا ایئر اپنے مال کو چیک کرے کتنا مال اس کے پاس ہے، اور اسی صورت میں جو سال گزر ہو گیا، سال ختم ہو گیا، تو اسی صورت میں اس کی باقاعدہ جو ہے زکوٰۃ نکالے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتے، اللہ سے ڈرے، کیونکہ سخت وعیدیں آئی ہیں اگر وہ اس مال کی زکوٰۃ کو نہیں نکالتا ہے۔ اللہ سے یہ ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا۔ ابھی بات باقی ہے اسی چیپٹر میں بھی، جو انشاءاللہ جو ہے آئندہ درس میں ہم، کیونکہ اذان کا وقت قریب آ گیا ہے، اذان ہونے والی ہے، تو بات اور وقت بھی ہو گیا ہمارا 40 منٹ، تو انشاءاللہ جو بات کو روکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ زکوٰۃ کی یہ جو بڑے اہم ترین مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم سمجھیں، اور اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو صاحب نصاب ہیں تو ہم جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یاد دلا دوں بہت بڑی خوشخبری جو ہم نے بتایا تھا، پچھلے جمعہ سے الحمدللہ ایک شارٹ کورس شروع کر دیا گیا ہے دعویٰ سینٹر کی جانب سے، جو فری آف کاسٹ ہے، آن لائن زوم پر کلاسز چل رہی ہیں، کل صبح یعنی صرف 1.5 گھنٹہ 10 سے 11:30 تک، ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ 10 سے 11:30 تک، 1.5 گھنٹے میں 3 کلاسز چل رہی ہیں، عقیدے کی کلاس آدھا گھنٹہ، فقہ کی کلاس آدھا گھنٹہ، حدیث کی کلاس آدھا گھنٹہ، ہاف این آور، تو 10 بجے آپ زوم پر جو ہے جو لنک یہاں بھیج دیا جائے گا آپ کو، جہاں سے آپ کو سارے لیکچرز مل رہے ہیں، تو وہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ لنک سے آپ وہاں داخل ہو سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ضرور حاضر ہوں کل صبح کی کلاسز میں، جو ٹھیک 10 بجے سے سٹارٹ ہو کر ٹھیک 11:30 پر ختم ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔